الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے ہماری آج کی اس مبارک مجلس کے تشریف لائے ہوئے بہت ہی معزز، مقرب اور ہمارے محبوب مہمان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ تقریباً ساتھی، طلباء، اساتذہ ان کی فکر سے، محنت سے، کوششوں سے واقف ہوں گے۔ ظاہری ملاقات تو شاید پہلی مرتبہ ہو، لیکن دنیا کی جدید ترقی کے اس دور میں جو ملاقات کے ذرائع ہیں اس میں یقیناً آپ ساتھیوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اس زمانے میں باطل کے خلاف جو میدان سرگرم عمل ہے وہ ہتھیاروں سے نکل کر میڈیا کا میدان ہے، اور بڑی اشد ضرورت ہے کہ اس میدان میں اہل حق کی، مسلک حقہ کی نمائندگی کرنے والے سنجیدہ، صاحب حکمت اور راسخ علماء کرام موجود ہو۔ اس حوالے سے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو اللہ پاک نے اس میدان کا شناور بنایا ہے، شہسوار بنایا ہے، اور اس میدان میں جا کر باطل کو الحمدللہ بھرپور اور مدلل انداز میں مسکت جواب دے کر اکابر کی دعاؤں کا، توجہات کا، سرپرستی کا اپنے آپ کو مستحق بنایا ہے۔ تو اسی فکر کو لے کر حضرت مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور کل ملاقات ہوئی تو یہی فرمایا کہ بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس کے ایسے فضلاء وہ اس میدان کے لیے آگے بڑھیں، کام کریں، لیکن کام کا رخ کیا ہو، انداز کیا ہو، یہ اصل بات ہے۔ تو بہرحال ہماری درخواست پر حضرت نے اپنے مصروف اوقات میں سے وقت دیا ہے۔ میں اپنے ادارے کے حضرت محتمم صاحب مفتی محمد قاسم العباسی صاحب کی طرف سے، تمام اساتذہ اور طلبہ عزیز کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور نہایت ممنون ہوں اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے، اور ہر فتنے سے، ہر جانب سے اللہ پاک ان کی کامل درجے میں حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت بڑی قیمتی بات فرمائیں گے۔ تمام طلبہ سے درخواست ہے کہ بہت طلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکلفات سے ہٹ کر تھوڑا بے تکلفی اختیار کر لیں، قریب قریب آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ اب تک آپ تکلفات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ محبت کے ساتھ، عبادت کی نیت سے، انتہائی پیار کے ساتھ درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقت کی کوئی قید تو نہیں؟ انتہائی محترم، مکرم، محتشم، ذی وقار حضرات، علماء کرام، طلباء کرام،
مجھ طالب علم کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ میں آج شفیق الامت حضرت اقدس مولانا حضرت اقدس مولانا شفیق صاحب العباسی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے اس خوبصورت لگائے گئے پودے اور گلدستے میں صاحبزادگان حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب العباسی، حضرت اقدس مولانا محمد خالد صاحب العباسی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا، آپ کی زیارت کا، آپ سے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری عادت ہے کہ پورے ملک میں جہاں بھی جاؤں، مجھے جتنا وقت بھی ملے طلبہ کرام کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے۔ جس وقت تک ایک طالب علم دورہ حدیث کی پگڑی یا سند لے کر فارغ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ موقع ہوتا ہے کہ اس کی میموری ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے طالب علم بھائی اپنا وقت ضائع کر کے تجربہ نہ کریں۔ استاد محترم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے حضرت سے ترمذی پڑھی، حضرت نے ایک مرتبہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا بھائی تجربے کر کے وقت اور زندگی برباد مت کرو، تجربہ کار لوگوں سے تجربہ لے لو، اپنا وقت بچا لو۔ امت کسی ریوڑ کا نام نہیں ہے، امت اجماع کا، اتحاد کا مجموعہ ہے۔ امت کے اندر امت کو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ ہر زمانے میں بہت ساری ایسی باتیں کر سکتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کمیوں پر، کوتاہیوں پر نظر رکھی جائے، وہی باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک درد ہے، امت کو جب جب نقصان ہوا، جس طبقے کی وجہ سے ہوا وہ آپ اور میں ہیں۔ امت کو جب جب فائدہ ہوا، جس طبقے کی وجہ سے ہوا وہ آپ اور میں ہیں۔ حالات کے ساتھ حال کا امر بدلتا رہتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تحریر کا کام بہت زیادہ تھا، تصنیف کا کام بہت زیادہ تھا، آج وہ کام کم ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لکھنے کے لیے قلم، دوات اس کا استعمال کیا جاتا تھا، سیاہی کا استعمال کیا جاتا تھا، انک کا استعمال کیا جاتا تھا، مگر اب آپ کے ہاتھ میں جب سے اینڈرائیڈ آیا ہے تو آپ کو انک کی ضرورت بڑی ہے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کام میں قلم سے، سیاہی سے، دوات کے ذریعے میں 1 گھنٹے میں کر سکتا تھا، وہ میں 5 منٹ میں کر رہا ہوں۔ 5 منٹ والا کام میں 30 سیکنڈ میں کر رہا ہوں۔ تو ہر زمانے میں حال کا امر بدلتا ہے، مواقع بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں۔ ان چیزوں سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر آپ حضرات کے سامنے ایک منت ہے، سماجت ہے، ترلا ہے، امید ہے آپ تمام طلبہ کرام، بالخصوص حضرات علماء کرام جو اساتذہ ہیں، وہ اس بات کو دل پہ لیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سارے چاہتے ہیں نا جی کہ ہم سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے، سارے چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چیزیں، شرائط ہیں۔ جس بندے میں تقوی نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول نہیں فرمائیں گے۔
کیا نہیں ہوگا؟ کیا چیز؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ویسے میرا سوال کرنا بنتا ہے اور مدارس کے طلبہ سے کرنا بھی چاہیے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر تفصیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں تقویٰ پر کی جا سکتی ہیں. تقویٰ یوں ہوتا ہے، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اس کے لیے خانقاہ بھی جاتے ہیں، علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، بڑے نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. تقویٰ اختیار کرنے کے لیے لوگ وہ پہاڑوں کے بیچ مفتی مختار الدین شاہ صاحب یہاں پہنچتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں ایک جملے میں تقویٰ کا معنی کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آج کے موقع کی مناسبت سے یہ جملہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنے دل پہ لکھنا ہے، اپنی کتاب پہ لکھنا ہے، اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو سنانا ہے. اگر آپ کسی مسجد میں امام ہیں نمازیوں کو سنانا ہے، آپ خطیب ہیں جمعے میں لوگوں کو سنانا ہے. حضرت حسن بن علی سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تنہائی میں، بولیے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. لوگوں کے سامنے سارے ہی متقی ہیں، پورا بازار، پورا کراچی، پورا صدر متقی ہے. تنہائی میں کیا ہے؟ تقوی کا اندازہ وہاں سے ہوتا ہے. جس بندے میں تقوی نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے دین کے لیے کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. غیر متقی کا کیا کام؟ وہ ایک الگ بات ہے، علماء کی بحث ہے کہ جی اللہ کبھی کبھی دین کا کام فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں. وہ حجاج ابن یوسف کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے حضرات نے. مگر دین کے لیے جب آپ یہ چاہیں کہ قبولیت بھی ہو، محبوبیت بھی ہو، مقبولیت بھی ہو، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ یہ ہے نا، سب کے پاس ہے پاسورڈ لگا ہوا ہے. کیوں لگا ہوا ہے؟ ہر ایک کے موبائل کو پاسورڈ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو موبائل کا ڈیٹا ہے نا وہ ہماری اندر کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا. بات سمجھ آئی ہے؟ میں اشارے میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں. اگر یہ ڈیٹا میچ نہیں کرتا تو بازار میں کھڑے بندے سے اور یہاں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ریاض الصالحین، ترمذی، ابو داؤد، نسائی پڑھنے والے میں اور اس میں کیا فرق ہے بھائی؟ فرق ہونا چاہیے نہیں. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا سخت باتیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے لیے آپ قبول ہوں، مقبول ہوں، محبوبیت ہو، مقبولیت ہو، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سارے بولیں تقویٰ. تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ تنہائی میں. صحابہ اکرام کی یہی صفت بیان کی ہے نا اللہ نے قرآن میں کہ وہ جو تنہائی میں ہوتے تھے تو وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نمبر 1. نمبر 2، کسی انسان کا فیض بڑا پھیلتا ہے اور بہت سارے حضرات ہیں ان کا فیض نہیں پھیلتا. اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں عالم بھی بنوں اور میرا فیض بھی پھیلے، تو بھائی اس کے لیے حاجی عبد الوہاب بننا پڑتا ہے. اور فیض کیسے پھیلتا ہے؟ فیض کیسے پھیلے گا؟ ہمارے پیر و مرشد بابا جی سندلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی عالم یہ چاہے کہ میرا فیض پھیلے تو اسے 2 کام کرنے پڑیں گے. کتنے کام؟ یاد رکھیں گے آپ حضرات نا؟ 2 کام کرنے بڑے ضروری ہیں. آپ دیکھیے آپ کا فیض کیسے پھیلتا ہے. یہاں آپ کے کراچی میں ایک شخصیت ہوتی تھی، میرا کسی زمانے میں ان کے پاس بڑا آنا جانا رہا، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مسجد اس مسجد سے بھی چھوٹی تھی نا. ان کا فیض کہاں پھیلا؟ میں ایک مرتبہ پڑوسی ملک میں گیا، افغانستان. میری ڈیوٹی لگی، کچھ میرے پاس اماؤنٹ تھی، کہا جی فلاں شخصیت کو فلاں جگہ پہنچانی ہے.
میں لے کر چلتا رہا تقریباً میں 2 دن پیدل چلا ہوں. میں نے کہا یار یہاں سے آگے بھی انسان ہوں گے، لوگ ہوں گے. جب میں وہاں پہنچا تو بہت بڑی بستی، کچے مکانات کی، بہت بڑا قصبہ. جب میں نے مسجد پہ دیکھا تو مسجد کا نام کیا لکھا ہوا تھا پشتو میں؟ دا مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ من جانب الرشید ٹرسٹ کراچی. باہر پانی کا کنواں تھا، کنویں پہ دیکھا من جانب رشید احمد کراچی. سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ ہے فیض پھیلنا. آپ یہاں ہو آپ کا فیض سعودیہ میں ہو، آپ یہاں ہو آپ کا فیض افغانستان میں ہو، آپ یہاں ہو آپ کا فیض اپنا افریقہ کے جنگلات میں چل رہا ہو. اسے کہتے ہیں فیض پھیلنا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہترین، باریک، دقیق مزاج عالم ہوتے ہیں، خوبصورت عالم ہوتے ہیں، بڑی مہارت ہوتی ہے علوم پر، فنون پر، فقہ پر، اصول پر، تفسیر پر بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن اس کا فیض اس کے بچوں میں بھی نہیں ہوتا. بھئی 2 چیزیں، بات لمبی ہو رہی ہے. پہلی چیز ہے نماز تہجد. کون سی چیز ہے؟ نماز تہجد. اس کو ہمارے صوفیہ کی زبانیں نماز نور بھی کہتے ہیں، صلاۃ نور بھی کہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کا جو فیض ہے وہ دوسروں کو پہنچے اور اچھے انداز میں پہنچے، ڈیلیور ہو، تو اس کے لیے تہجد شرط ہے. کیا شرط ہے؟ تہجد شرط ہے. اور دوسرا آپ یہ چاہتے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا فیض بھی پھیلے اور وہ اس کا رخ بھی ٹھیک ہو. رخ کیا ہو؟ ٹھیک ہو. تو اس کے لیے ایک تالا لگانا ہے، لاک کرنا ہے. وہ اپنی آنکھوں کو ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کا کام کریں تو پھر یہاں آپ کو تالا لگانا پڑے گا. یہ جو بد نظری ہے، چاہے وہ آپ موبائل میں دیکھ لیں اور روڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، مارکیٹ میں دیکھ لیں، طارق روڈ صدر کراچی میں دیکھ لیں، دبئی میں دیکھ لیں، برج الخلیفہ میں، کہیں بھی دیکھ، یہاں آپ کو لاک لگانا پڑے گا. اگر یہاں لاک نہیں ہوگا تو آپ دین کا جو کام کریں گے وہ آپ کی بدنامی اور بےزتی کا ذریعہ بنے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آخری بات کر کے میں اپنے مقصد کی بات، ابھی تو میں نے مقصد کی بات کی نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ تو بڑی لمبی بات ہو گئی. اب میں آخری بات کر رہا ہوں. پھر یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور علماء طلباء کے اندر آج ایک رواج ختم ہو گیا. ایک رسم تھی، وہ رسم بھی ختم ہو گئی. وہ کیا تھی؟ وہ مانگنے والا تھا. مانگنے کا نظام ختم ہو گیا. اب مثال کے طور پہ کتنے طلباء ہیں، کتنے علماء ہیں، مگر ہم 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم دعا مانگتے ہیں؟ کیوں مول صاحب کتنا ٹائم مانگتے؟ 10 منٹ. 24 گھنٹے میں ہم اللہ سے پورے عالم میں دین کا کام کرنے کے لیے کتنا منٹ مانگتے ہیں؟ 10 منٹ. میں شاپنگ کرنے جاؤں تو مجھے 6 گھنٹے لگتے ہیں. میں نے بیگم کے کپڑے لینے ہوں تو مجھے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں. میں نے بچوں کو چیزیں لینے دوں تو مجھے پورا دن لگ جاتا ہے. عید کی شاپنگ کرنی ہو تو 4 5 دن لگ جاتے ہیں. ایک شادی کی ولیمے کی تیاری کرنی ہو تو دنوں کے حساب سے وقت درکار ہوتا ہے. اور پورے دین پھیلانے کے لیے اللہ سے مانگنا ہو تو 10 منٹ ہے. مذاق نہیں ہے، تمسخر نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے. کیا یہ ایک طالب علم کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ علم کی توہین نہیں ہے کہ ہم روزانہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بن جائیں، لیکن اس کے لیے مانگنے کا مزاج ہی نہیں ہے. اور دوسروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی ان الذین یستکبرون سیدخلون. یہ دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. سیدخلون جہنم داخرین. دوسروں کو کہتے ہیں بھائی جو نہیں مانگے گا اللہ کہتے ہیں میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دوسروں کو آپ بتا رہے ہیں آپ کب مانگیں گے بھائی جان؟ اب جو دعا عوام کی ہے، ٹماٹر بیچنے والے کی ہے، پیاز بیچنے والے کی ہے، مولوی صاحب کی بھی وہی ہے.
ہاتھ اٹھائے، توجہ گھڑی پہ بھی ہے، پنکھے پر بھی ہے، لائٹیں بھی گنتی ہو رہی ہیں، اے سی چل رہا ہے نہیں چل رہا، کھجلی بھی ہو رہی ہے، اسٹیٹس بھی چیک ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ دعا مانگی جا رہی۔ بھئی اس مزاج کو بدلیں آپ۔ یہ 3-4 کام کر لینا، خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ آپ ہی ولی ہیں، آپ ہی ولی ہیں، آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ پچھلوں کی قصے کہانیاں پڑھ پڑھ کے فخر کرنا چھوڑ دیں، خود بھی کچھ بن جائیں۔ فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، انہوں نے جو کیا وہ اپنے لیے تھے، ہم اپنے لیے ہوں گے۔ اور مجھے آج بھی فخر ہے علماء طلباء پر۔ حضرت مولانا یوسف الدینوی شہید رحمہ اللہ فیڈرل بی ایریا میں درس دے رہے تھے تو کسی نے پرچی لکھی، کہا حضرت یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، آج کل کے مولوی ٹھیک نہیں ہے، کیا کریں؟ ہم بڑے پریشان کہ حضرت کیا جواب دیں گے؟ حضرت مولانا یوسف الدینوی شہید نے جو جواب دیا نا وہ کمال کا ہے۔ فرمایا جو آج ہیں ان کی قدر کرو، آنے والے وقتوں میں یہ بھی نہیں ہوں گے۔ جو آج ہیں جی، اور ہمارے دیوبندیوں میں نے، دیوبند مسلک ہے نا، آپ دیوبندی ہیں نا، دیوبندیوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی بھی شخص کی اس کی زندگی میں قدر نہیں کرنی، مرنے کے بعد کریں گے۔ مرنے کے بعد ہمارے یہاں بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، مفتی محمود صاحب اتنے اچھے تھے، مفتی رشید احمد صاحب ایسے اچھے تھے، مولانا یوسف صاحب اتنے اچھے تھے، حضرت جلندری اتنے اچھے تھے۔ مرنے کے بعد ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے جنازے کا مجمع دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن کیا یہی لوگ زندگی میں قدر کرتے ہیں؟ زندگی میں قدر کریں۔ موت کے بعد اگر آپ تعریف کرتے ہیں اور وہ تعریف کے مستحق نہیں ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ اس تعریف کے مستحق ہیں جو موت کے بعد آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ منافق ہیں، آپ زندگی میں نہیں کر رہے۔ کسی انسان کے جانے کا دکھ نہیں ہوتا، قدردانی کا دکھ ہوتا ہے۔ اچھا بات لمبی ہو رہی ہے، دعا مانگنی ہے، کیا کرنی ہے؟ اچھا مانگنی کیسے ہے؟ اب عام بندے کی دعا میں اور آپ کی دعا میں فرق کیسے ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ دعا مانگنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو۔ اجتماعی دعا بھی بڑے خشوع سے، خضوع سے، اہتمام سے ہونی چاہیے۔ اس کا میں قائل ہوں، ہمارا مسلک قائل ہے، ہمارا مکتب قائل ہے۔ لیکن میں اس سے اگلی جو بات کہنا چاہتا ہوں نا، وہ انفرادی دعا کی ہے۔ آپ روزانہ اپنے لیے 24 گھنٹے میں نہیں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں آپ 2 گھنٹے دیں، آپ 1 گھنٹہ دیں، آپ پون گھنٹہ دیں، آپ آدھا گھنٹہ دیں۔ آدھا گھنٹہ دے سکتے نہیں بھائی؟ اپنے لیے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ آدھا گھنٹہ تو غسل خانے میں لگ جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ تو نہانے میں لگ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ کوئٹہ والوں کی چائے پینے میں لگ جاتا ہے، کاکڑ والوں کی کراچی میں، آدھا گھنٹہ تو بریانی کھانے میں لگ جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ اپنے آپ کو دیں کیسے؟ اکیلے میں ایک وقت متعین کریں، سامنے گھڑی رکھیں، سر پہ رومال ڈال دیں، چادر ڈال دیں، کمرے کی لائٹ بند کر دیں، مسجد کی لائٹ بند کر دیں۔ بلکہ میں اساتذہ کرام سے کہوں گا، حضرات شیخین سے، کہ آپ حضرات خود مشاورت کے ساتھ اپنے اجلاس میں اس بات کو رکھیں اور بچوں کے لیے دعا کا کوئی وقت متعین کر دیں، تاکہ وہ دعا کا وقت متعین ہوگا تو کوئی دائیں بائیں نہیں جائے گا اس کو سب کو پتہ ہوگا بھائی دعا کا وقت ہے، اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ آدھا گھنٹہ، یہ میری التماس ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھڑی سامنے رکھنی ہے، ہاتھ اٹھا لینے ہیں، نظریں آپ کی دنیا سے اوجھل ہوں، اور اپنے آپ کو آپ کھل کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ دعا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: کیفیت، درود پاک، اللہ کی تعریف۔ اب اللہ کی تعریف یہ تو میں عوام کو بتاتا ہوں، آپ کے لیے تو نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی تعریف کرنی ہو تو سورہ فاتحہ، سورہ آیت الکرسی، سورہ اخلاص اللہ کی بہترین تعریف ہے۔ یہ تینوں چیزیں، تینوں آیات، صورتیں بہترین تعریف ہے، یہ کریں۔ اس کے بعد اگر نہیں بھی مانگنا آتا نا تو اللہ سے ایک جملہ کہیں، یا اللہ میں گنگا ہوں، مجھے گنگا سمجھ لے، میں گنگا ہوں، بس مجھے یا اللہ آپ کے دین کے لیے قبولیت چاہیے،
لیکن آدھے گھنٹے سے پہلے ہاتھ نیچے نہیں کرنے. یہ جو 2 منٹ گزریں گے، پھر 3، پھر 4، پھر 10، 15، 20، یہ جو آپ کی کیفیت بنے گی نا، تو کم از کم آدھے گھنٹے سے پہلے جو آپ کے آنسو نکلیں گے نا روزانہ، پھر یہ اللہ کی رحمت کو جو اتاریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیے گا کیسا نکھار پیدا ہوتا. کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف، جس لالچ میں ہمیں حضرت نے بلایا یا میں آیا ہوں. یہ تو بات ہو گئی کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو یہ کام آپ کو کرنے. کتنی چیزیں عرض کی میں نے؟ کتنی چیزیں عرض کی ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 1، نمبر 2 نماز تہجد، نمبر 3 لاک، نمبر 4 دعا. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. ان 4 چیزوں کو اگر آپ پکڑ لیں تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نالائق ہوں، اللہ نے مجھ سے کام نہیں لیا. ان 4 چیزوں کے ہوتے ہوئے نالائقوں کو اللہ، آپ تو ویسے ہی بڑے لائق ہیں ماشاءاللہ، بڑے قابل ہیں آپ کی وضاحت بتا رہی ہے. اچھا، اب جس میدان کی طرف میں آتا ہوں، بغیر کسی تمہید کے بات کر رہا ہوں. میڈیا کو ہم لوگ سکرین سمجھتے ہیں، میڈیا کو ہم لوگ موبائل سمجھتے ہیں، گپ شپ سمجھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بھئی ایسا ہرگز نہیں ہے. میڈیا ہتھیار ہے، اور میں اس پر ایک دلیل رکھتا ہوں. ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان میں امیر المومنین حضرت اقدس امیر المجاہدین جبل استقامت کا جبل احد حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے ایک شخصیت سے گفتگو کی. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے. اس گفتگو میں حضرت نے فرمایا کہ ہم امریکہ سے جیتی ہوئی جنگ میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے ہار گئے. گویا میڈیا کی انہوں نے کیا محسوس کی؟ کمی محسوس کی. تو پتہ یہ چلا کہ میڈیا سکرین کا نام نہیں ہے، میڈیا اس دور کے سب سے بڑے ہتھیار کا نام ہے. اب انہوں نے میڈیا اختیار کیا، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں ود ان منٹ، جسٹ اونلی 1 منٹ، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، ان کی خبر پہنچ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ میڈیا نہ ہوتا تو وہ وہاں بیٹھ کے پہاڑوں میں جنہوں نے کام کیا ہے، دنیا کو کیسے پتا چلے کہ انہوں نے پوری دنیا کے 56 ممالک کے نیٹو کو ٹوٹے ہوئے جوتے کے نیچے رگڑ دیا. میڈیا اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اب میڈیا تصویر بنانے کی ممانت ہے. یہاں پہ نوری ٹون کے کچھ حضرات علماء ہیں صاحبزادگان، وہ کبھی کبھی بحث مباحثہ کرتے ہیں نا ہمیں چھیڑنے کے لیے، کیونکہ ہم روزانہ کسی چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں، کہنے لگے نہیں جی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں ہے. بعد میں پھر دسترخوان پہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. تو بنوری ٹون کا ایک اپنا مزاج ہے، میں خود بنوری ٹون کا فاضل ہوں، لیکن میڈیا اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس کو بطور ہتھیار کے یوز کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اب تصویر بنانے کی بعض ہمارے بزرگ نہیں بنوانا چاہتے تھے، مگر حج ضروری تھا یا نہیں تھا؟ ضروری کیا تھا؟ حج تھا. ضروری کیا تھا؟ عمرہ تھا. ضروری کیا تھا؟ حرمین کا سفر تھا. اس کے لیے پاسپورٹ بنوائیں، تصویریں بنائیں. اب ضروری ٹی وی پہ آنا نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ وہاں ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے اپنے دین کا، اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے. یہ ضروری ہے. تو اس کے لیے دوستو ہم اکثر طلبہ جو ہے نا 80% طلبہ کی کوشش ہوتی ہے میری فراغت ہوگی، فراغت کے بعد میں کوئی مسجد تلاش کروں گا، میں کوئی مدرسہ بناؤں گا. دیکھیں مدارس بہت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو قائم دائم فرمائے. اب ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم سارے مسجد کی طرف جائیں. میں نے اس دن اکوڑا خٹک میں حقانیہ میں مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے انہوں نے وہاں بٹھایا، تو میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا جی آپ کے ہاں صرف ایک دورہ حدیث کی کلاس میں 1600 طالب علم ہیں. 1600 طالب علم صرف دورہ حدیث میں. میں نے کہا اتنے بچے آپ کے ہر سال یہاں سے جاتے ہیں،
مگر ان کو آپ کوئی لائن نہیں دیتے، کوئی راستہ نہیں دیتے، کوئی ٹریک نہیں دیتے، یہ جائیں کس طرف؟ اب سارے طلبہ کی میں ایک صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک بچہ بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، اب سارے تو اچھی تلاوت نہیں کر سکتے. ایک بچہ بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے، سارے تو اچھی نعت نہیں پڑھ سکتے. ایک بچہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، تکلم کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اب سارے تو وہ کام نہیں کر سکتے. اللہ نے مختلف اجسام میں مختلف صلاحیتوں کو رکھا ہے. تو اب ہمیں پلاننگ یہ کرنی ہے، ترتیب یہ بنانی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو چھانٹنا ہے. کون سا بچہ کون سی صلاحیتیں رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے کون کون سی خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کی جگہ پر اسے استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میری ایک لائن ہے، میڈیا کی لائن ہے. میں 2017 سے پہلے میری فیس بک پر کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں ہے، حالانکہ میں پورے ملک میں پھر بھی تقریر کرتا تھا. لیکن جب مجھے بڑوں نے حکم دیا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے خود فرمایا، کچھ پروگرامات میرے ان کے سامنے گئے، کچھ کارگزاری گئی، فرمایا تم کسی ایک جماعت کے آدمی نہیں ہو، آج کے بعد تم پورے مسلک کے آدمی ہیں. اسی طرح مختار الدین شاہ صاحب ہیں، اسی طرح وکیع کابرین ہیں. تو ابھی جس میدان میں ہوں، میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ اتنا بڑا مسلک، ہمارا مسلک دیوبند، ہم حنفی ہیں، دیوبندی ہیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب حنفی ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا فاتح مسلک دیوبندی ہے. باقاعدہ ہم اپنے دامن میں ایک امارت اسلامی رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود میڈیا پر ہمارا کیا حال ہے. میں نے چند دن پہلے کچھ نظریاتی لوگ جمع تھے، تقریباً 1200. میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا جی آپ لوگوں نے بڑی محنت کی اپنے مسلک کے لیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے نظریے کے لیے. آپ کے دامن میں عزیمت بھی ہے، استقامت بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، ختم نبوت، ناموس صحابہ، سارے عنوانات پر، سیاست کے نام پر آپ کی شہادتیں بھی ہیں، آپ کے پاس اکابرین بھی ہیں، سب کچھ ہے. بڑی محنت کی تصانیف میں، تالیف میں، تدریس میں، اصول میں، فقہ میں، ہر میدان میں آپ کی بڑی محنت ہے. مساجد آپ کی، مدارس آپ کے. لیکن اس زمانے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ میڈیا. میڈیا میں آپ نے کتنی محنت کی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے کسی ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل پر اس کے کسی ایک پی سی آر میں آپ کا کوئی بندہ ہے تو اتنے بڑے مسلک کے پاس جواب کیا ہے؟ نہیں ہے. اتنے بڑے مسلک کے پاس کیا جواب ہے؟ نہیں ہے. آج تک ہمارا ٹیلی ویژن چینل کوئی نہیں. چینل کیا ہوتا؟ ہم چینل کے اندر ہمارے افراد نہیں ہیں. ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اس طرف اپنے دوست بیٹھے ہیں، ادھر سارے حضرات اپنے ہیں. جب آپ کہیں جا کے اپنے لوگوں میں گفتگو کرتے ہیں نا، اپنے لوگوں میں، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، علماء کرام. جہاں ہم بیٹھتے ہیں نا وہاں نہیں کہہ سکتے. نہ وہاں کوئی دوست ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی بزرگ ہوتا ہے، نہ دائیں والا اپنا ہے، نہ بائیں والا اپنا ہے، نہ اینکر اپنا ہے، نہ پی سی آر والا اپنا ہے. پی سی آر کے اندر مذہب مخالف بیٹھا ہوتا ہے. ہم خون جگر جلا کر اپنا کلپ بنواتے ہیں تاکہ ہماری بات پہنچے، وہ پی سی آر میں بیٹھ کے ہماری بات کاٹ دیتا ہے. تو اس زمانے کی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اشاعت دین کے لیے کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ میڈیا ہے. جب تک آپ میڈیا کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، آپ کی بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ آپ جانا حج پہ چاہتے ہیں لیکن گاڑی کا انتظام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بس میں تو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلوں گا، پرانے زمانے کی طرح پیدل جاؤں گا. تو پھر باغبانی کشتی کا اہتمام کیجئے. آپ جہاز پہ کیوں جاتے ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب باغبانی کشتی پہ سفر کرتے تھے. ان سے بڑا متقی کون ہے بھئی؟ آپ پی آئی اے کی فلائٹ کے بجائے آج ایمریٹ ایئر لائن، سعودیہ ایئر لائن، قطر ایئر لائن، ایئر عربیہ، شارجہ ایئر لائن پسند کیوں کرتے ہیں؟ آپ باغبانی کشتی پہ سفر کریں. بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ کو مکہ مکرمہ کا سفر مختصر، اچھا، پراثر بنانے کے لیے اچھی ایئر لائن کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اسی طرح آپ کو اشاعت دین اور دفاع دین اسلام کے لیے، دفاع ختم نبوت، دفاع ناموس سے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے لیے آپ کو میڈیا کا انتخاب کرنا پڑے گا. آپ کو اس مسجد کے دروازے سے تیار ہو کر، تقوی کا لباس پہن کر،
نماز تہجد کا نور لے کر آپ کو اس غلاظت کے ماحول میں جانا پڑے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب اس کے لیے ہمیں آپ میں سے وہ افراد جن کی صلاحیتیں ایسی ہیں، بول چال اچھی ہے، مطالعہ مضبوط ہے، مطالعے پر دلائل پر گرفت ہے. دیکھیں نا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہر زمانہ بدلتا رہتا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے. پہلے زمانے میں وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑے حضرات بیٹھے ان کو یاد ہوگا کہ وہ سر والی تقریریں ہوتی تھی، سر لگا کے تقریر کرتے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ ترنم میں جس طرح عبد المجید ندیم شاہ صاحب تقریر کیا کرتے تھے. خیر وہ تو بہت نفیس انسان تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے نور سے منور فرمائے، بڑے نفیس. تو ان کی دیکھا داکھی، مولانا ضیاء القاسمی سے بھی دیکھا داکھی بہت سارے لوگوں نے ترنم میں تقریریں شروع کی. وہ جب نیا نیا امریکہ آنے لگا نا افغانستان میں، تو ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں، عبدالرؤف چشتی نام ہے، اچھے خطیب ہیں. تو ایک جگہ اکٹھے بیٹھے تھے، تو مسجد میں ان کا بیان تھا، انہوں نے ترنم میں تقریر شروع کی. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پنجابی سمجھ آتی ہے؟ کہتے ہیں جدوں امریکہ آئے گا تو انہوں نے پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آن گیاں، جدوں ہور تھلے آئے گا انہوں نے جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آن گیاں، تو جدوں ہور تھلے کندھار دے ایئرپورٹ دے آئے گا انہوں نے داڑیاں ہی داڑیاں نظر آن گیاں. بھائی اس بات کا کیا مطلب ہے سوائے اس کے کہ یہ کانوں کا چسکا ہے؟ کانوں کے چسکے کے علاوہ یہ بات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر وہ دور ختم ہوا، اب سر والی تقریریں نہیں سنتا. پھر ایک اور دور آیا، جذباتی انداز میں تقریریں شروع ہوئیں. اب وہ دور بھی ختم ہو گیا، اب لوگ وہ تقریریں بھی نہیں سنتے. چند محسوس لوگ ہیں، وہ کرتے بھی بہت اعلیٰ ہیں اور ان کے سننے والے بھی بڑے کمال ہیں، لیکن مجموعی طور پر 90% یہ ماحول نہیں رہا. واٹس اپ نے اسٹیٹس متعارف کروایا کتنے منٹ کا؟ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے. اچھی بات ہے، یہ خوشائند بات ہے کہ آپ میڈیا کی کسی چیز سے واقف ہیں. 30 سیکنڈ کا. پتہ یہ چلا کہ آج قوم کے پاس آپ کی بات سننے کے لیے جسٹ 30 سیکنڈ ہے. آپ اپنی بات 30 سیکنڈ میں مکمل کریں گے. اب 30 سیکنڈ میں بات کیسے مکمل کریں گے؟ آپ کا 2 گھنٹے کا مطالعہ ہوگا، آپ اس کو 2 گھنٹے کی بات کو سمیٹ کر کتنے سیکنڈ پہ لائیں گے؟ 30 سیکنڈ پہ لائیں گے. یا 1 منٹ کا کلپ بھی ڈالیں گے تو 1 منٹ کا ڈالیں گے، اس میں 30 سیکنڈ کر لیں. علی مرزا کو چن لیں، اس نے کیا کہا ہے، 30 سیکنڈ میں یہ بتائیں کہ اس نے کیا کہا ہے، اور 30 سیکنڈ میں آپ 15 دلائل دے دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے میڈیا کا کمال. کیا خیال ہے بھائی، ضرورت ہے یا نہیں؟ بولیے. فحاشی کے مقابلے میں آپ نہیں آئیں گے، کون آئے گا؟ قادیانیت کے مقابلے میں آپ نہیں آئیں گے، کون آئے گا؟ یہ قادیانیت سے الگ ہے. قادیانی ہماری تبلیغی جماعت کے روپ میں کہاں کیا گول کھلا رہے ہیں، امریکہ میکسیکو کے اندر کیا ہوا، کون کون سے مقامات پر قادیانی کیا کر رہے ہیں، کیا روپ اختیار کر رہے ہیں، کیسے کیسے سوالات کر رہے ہیں. کوئی تربیت اس کے مقابلے میں ہماری کیا تربیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی آیا میرے پاس. اب یہ ایسی بنیادی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں حضرات علماء اکرام معذرت کے ساتھ، آپ کوئی گھنٹہ ایسا مقرر کریں، ایک ایک استاد کی ڈیوٹی لگا دیں، ایک ایک استاد کے ذمہ لگا دیں کہ جی 5 منٹ آپ نے اس موضوع پہ، فلاں استاد نے اس موضوع پہ. جس استاد کو جس موضوع پر دسترس ہے، مطالعہ ہے، وہ تقابلی مطالعہ، اس مطالعے کی بنیاد پہ آپ اپنے طلبہ کو تربیت دیں. میرے پاس ایک قادیانی آیا، بڑھ کے ایک لڑکا لے کر آیا، کہنے لگا جی اس کا ایک سوال ہے، اور یہ سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا جو سوال یہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے آپ سے کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے جی مجھ سے پوچھتا ہے کہ نبی کی نشانی کیا ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ اب نبوت کی نشانی آپ اپنی کتابوں میں پڑھیں گے تو مختلف ہیں، لیکن تربیت کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ قادیانی ہو؟ کہتے جی قادیانی ہو. میں نے کہا اب سوال کرو، تاکہ یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا نا کہ کیا ہے قادیانی. میں نے کہا اب سوال کرو. کہتے جی آپ یہ بتائیں کہ کسی نبی کی خصوصیت کیا ہے، مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ نبی ہے. اب میں جو معنی بھی کرتا نا، اس نے قادیانی کو فٹ کرنا تھا وہاں پہ کہ جی اس میں یہ خوبی تھی. میں نے کہا جی نبی اسے کہتے ہیں
جس نے معراج کی رات آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ چیزیں آتی ہیں تجربے سے. تو بس یہ ایک تو اپنے ادارے میں بھی شروع کریں آپ لوگ. دوسرا یہ ہے کہ ہم نومبر میں ایک کورس شروع کر رہے ہیں. آپ اساتذہ اکرام حضرات، مفتی صاحب، شیخین، جن جن طلبہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طلبہ میڈیا کے میدان میں آ سکتے ہیں، ان کی بول چال اچھی ہے، مطالعہ اچھا ہے، دلائل اچھے ہیں. ہماری زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے میں پاکستان کے 9 بڑے مختلف ٹی وی چینل پر ہوتا ہوں. روزانہ میں کراچی میں رہ کر 5-6 پروگرام میں روزانہ کرتا ہوں. تو آج میرے رابطے بھی ہیں. مر گئے تو یہ سارے رابطے سارے دفن ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں رابطے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو لے جانے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کے لیے راستے بنانے کو تیار ہوں، آپ کو طریقہ بتانے کو تیار ہوں. وہاں کام کیسے کرنا ہے، وہ میدان کیسے ہے، کون کون تیار ہے. ماشاءاللہ تیاری کریں گے انشاءاللہ. بس وہ بنیاد اور یہ انتہا کی باتیں آپ نے بھولنی نہیں ہے. بقیہ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. ملیں گے انشاءاللہ ایک کمرشل بریک کے بعد. دعاؤں کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے رحیم و کریم اللہ، ان فرشتہ نما لوگوں میں بیٹھ کر، فرشتہ صفت طلبہ میں یا اللہ موجود یہ اٹھے ہوئے جتنے ہاتھ ہیں، ان کو مستجاب الدعوات بنا دے. اے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، بڑے کمزور ہیں، لاغر ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں. یا اللہ سیاکاریاں ہمارے دامن میں موجود ہیں. اے رحیم و کریم اللہ، ان بچوں کے، ان علماء کرام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے مجھ ناچیز کو اور جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ، یہ جانتے ہیں کہ تیری ذات آج ہم سے روٹھی ہوئی ہے. اے اللہ، تیری ذات آج ہم سے ناراض ہے. اے اللہ، اپنی ذات کو منانے کی کامل 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 توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ، ہمیں اپنی ذات سے اتنا جوڑ دے کہ جس طرح کوئی بہت ہی حریص بندہ، لالچی بندہ اپنے لالچ میں کسی کا دامن نہیں چھوڑتا، یا اللہ اسی طرح ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے. اپنی ذات کے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ فرما. یا اللہ، اس ادارے کو اپنی ذات کے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ فرما. یا اللہ، اس کا فیض پوری دنیا میں جاری فرما. یا اللہ، یہ جتنے طلباء اکرام بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ پورے عالم میں ان کے فیض کو، ان کے علم کو جاری کرنے کے یا اللہ تو فیصلے فرما دے. یا اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں دریائے رحمت میں یا اللہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے. یا اللہ، اس 14ویں صدی کے دور میں، فحاشی عریانی کے دور میں، یا اللہ یہ علماء کرام، طلباء کرام جہاں بھی جائیں، یا اللہ تقوی ان کا لباس ہو، حیا یا اللہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہو. یا اللہ، یہ جس ماحول میں بھی جائیں، ماحول کے پیچھے نہ جائیں، ماحول ان کے پیچھے آ جائے. یا اللہ ان کو ایسا کندن بنا دے. یا اللہ ان میں سے ایک ایک کو قاسم نانوتوی بنا دے، ان میں سے ایک ایک کو رشید احمد گنگوئی بنا دے. یا اللہ ان میں سے ایک ایک کو یا اللہ ملا عمر کی صفات نصیب فرما دے. یا اللہ ایک ایک کو صحابہ اکرام کا نقش پا نصیب فرما دے، اہل بیت اعظام کی طہارتیں نصیب فرما دے. یا اللہ ایک ایک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں پورا پورا حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ باقی لوگ تو غیبت سے نہیں بچتے، یہ علماء طلباء ہے، یا اللہ ان کو غیبت سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ان کو حسد سے محفوظ فرما دے، کینے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ دل کی جتنی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ فرما دے. حضرت اقدس مفتی قاسم صاحب العباسی، مولانا خالد عباسی صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے اس مدرسے کے اندر، اساتذہ اکرام کی، یا اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، یا اللہ ان کی سعی جمیلہ کو، یا اللہ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں راحتوں کا، عزتوں کا، عظمتوں کا، برکتوں کا، ترقیوں کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ کم مانگا ہے زیادہ نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیشہ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس لمحے میں یہ طلباء اور ہم سب آپ کی ذات سے غافل ہوں. یا اللہ ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنی شان میں، اپنے ذکر سے رطب اللسان فرما دے. یا اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنے نبی کے ساتھ تجدید عہد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل
اطاعت نصیب فرما دے، کامل پیروی نصیب فرما دے، زندگی میں سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ایک ایک سنت کو اپنی ذات پر فخر سے سجانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ لوگ میلاد منانے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ آج میلاد منانے کی ضرورت نہیں، میلاد والے کو منانے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اس رسول کو منانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما دے۔ جتنے حضرات بیمار ہیں میرے والدین سمیت، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ شافیہ نافیہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں نے قیمتی وقت دیا، مجھ ناچیز کی بات سنی، یا اللہ ان کا وقت میں نے تو ضائع کیا، یا اللہ میرا وقت قیمتی ان کے ساتھ بن گیا، اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ جس محبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ کا فضل ہوا، آپ کا کرم ہوا تو کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جمع فرما دے۔ حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے دروازے کی چوکھٹ پر جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ادارے کو، حضرات شیخین مفتیان اکرام کو، اساتذہ اکرام کو، تمام طلباء کو، علماء کو، یا اللہ اشرار کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے، نظر بد کی نظر بد سے، دنیا آخرت کی ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اپنی پناہ نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین 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 برحمتہ۔